اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیں، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو، یغشی اللیل النہار کہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو، رات سے دن کو، ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا کہ اسے طلب کر لیتی ہے، حثیث معنی جلدی، یطلبہ حثیثاً دوڑتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں جلتی، یعنی وہ دن اس کے پیچھے آ جاتا ہے جلدی سے، رات دن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات سے ڈھانپ دیتا ہے دن کو، اور دن اس کے پیچھے آتا ہے دوڑتا ہوا یا جلدی سے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو بنایا، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامری، فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تابع ہیں، اس کے حکم کے سامنے مسخر ہیں، الا لہ الخلق، خبردار کہ پیدا فرمانا اور حکم دینا اللہ ہی کے لیے ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت والا ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر، وخفیۃً، اور آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، بعد اصلاحہا، اس کے اصلاح کے بعد، ودعوہ، اور پکارو اسے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور امید کرتے ہوئے، بے شک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وہو الذی یرسل الریاح، وہی اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دے کر، بین یدی، سامنے اس کے رحمت سے پہلے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے یعنی بارش سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت، جب وہ اٹھا لاتی ہیں بادل کو، سحاباً ثقالاً، بوجھل بادلوں کو، سقناہ، تو ہم ان کو چلا دیتے ہیں، لبلد میت، کسی مردہ ویران شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نے اس سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، کہ پھر ہم نے اس کے پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالے، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ زمین ہے، پاکیزہ شہر ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، اس سے نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو ناپاک زمین ہے، ناقص ہے، خبیث زمین ہے، لا یخرج الا نکیدا، کہ اس سے سبزہ نہیں نکلتا مگر ناقص، کمزور، بے فائدہ، نکیدا، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں، آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو شکر ادا کرنے والی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تخلیق کائنات کا ذکر کیا ہے، اور پھر دعاؤں کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
چند مثالیں دی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا صرف 6 دنوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مالک ہیں تمام مخلوقات کے اور تخلیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کون فرما دیں تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو بتلایا جا سکے کہ ہر چیز کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تدریج ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پیدا فرمایا کہ ویسے آگے دوسری صورتوں میں بھی اس کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ تو بہرحال 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمایا۔ عرش پر یعنی استوا قائم ہونے کو کہتے ہیں۔ ویسے ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، مختلف یعنی روایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ البتہ کیسے مستوی ہیں، یعنی عرش پر تشریف فرمائے کیسے ہیں، اس کے بارے میں انسان کی جو عقل ہے وہ کامل نہیں ہے، انسان کی عقل ناقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے۔ لہذا اس کا سب سے بہترین مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیفیت کو میں نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، کیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہی سب کا کیا ہے بہترین جو ہے اس کا طریقہ تھا۔ سلف صالحین اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کچھ مشابہات ہیں، متشابہات ہیں، یعنی وہ ایسے الفاظ ہیں ان کے معنی ہم مکمل طور پر جان نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں یہ بات تو ماننا ضروری ہے، لیکن استوا کی کیفیت کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کرسی سے پاک ہیں، کرسی اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے انسان کے بارے میں یہ سوال کرنا یہ درست ہی نہیں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، انسان کی عقل کمزور ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے، اگر انسان کی عقل کامل درجے کی ہوتی، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہ ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ انسان کو عقل ہی کے حوالے کر دیا جاتا کہ تم اپنی مرضی سے وہ کرو۔ تو انسان کی عقل اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ سکے، اس لیے اس طرح کے متشابہات کے بارے میں سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ ان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے، اس کے اندر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بمرادہ، کیا اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال استوا علی العرش تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، لیکن کیسے ہیں اس کا نہیں علم۔ اس کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا، شاید آپ کو یاد ہو، سورۃ آل عمران کے اندر یہ بات گزری تھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، یعنی کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کیسے ہیں اس کا علم اللہ کے حوالے ہے۔ تو اس لیے استوا علی العرش کا یہی مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں عرش پر، کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات دن کو ڈھانپ دیتا ہے، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، کہ دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں، رات کو دن پر لپیٹ دیتے ہیں۔ یطلب حسیسا، دن پھر جلدی سے آ جاتا ہے، یعنی رات گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ان میں نہ کمی آتی ہے، ان کی رفتار، ان کی طلوع ہونے کی بات، غروب ہونے کے وقت، یہ ساری اللہ کی طرف سے طے ہیں، اس میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ایسے مسخر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار یہ سارا پیدا کرنا اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جب کوئی پیدا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان کے اندر حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا حکم بھی نہیں چل سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے آداب بتلائے ہیں دو آیاتوں میں۔ ایک تو فرمایا کہ تم جب دعا کیا کرو تو مانگو تو اپنے رب سے، رب کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعوا ربکم، کہ
کہ تم اپنے رب سے ہی مانگو، کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے دعا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کسی اور کے سامنے دعا کرنا اور ان سے کہنا کہ میرے فریاد سن لے یا میرے یعنی کام بگڑی بنا دے، اس طرح کی جو باتیں کسی غیر سے کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی اور کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب ایمان لائے تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو ربنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلے گزر چکا کہ ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ دعا کرنا یہ مدد مانگنا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے صراحت کے ساتھ یہ ذکر کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو پکارو، اپنے حاجتوں کا سوال کرو، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور کمزور آدمی جو کمزور ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، اللہ سے بڑھ کر کون مدد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ، دعا کیا کرو تضرع، ادعوا ربکم تضرع کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ یعنی عاجزی کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری عاجزی، یعنی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ ایک عاجزی ہے، یہ جیسے فقیر مانگتے ہیں نا لوگوں سے تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دل کی عاجزی، یعنی ظاہری طور پر بھی عاجزی ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، یعنی دل کے اندر بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے دعا مانگے کہ اللہ واقعی میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ دل کے اندر جب عاجزی ہوتی ہے تب اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دعا کی طرف توجہ نہ ہونا یہ عاجزی کے خلاف ہے، یہ تضرع کے خلاف ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، ہم الفاظ رٹے ہوئے الفاظ ہیں ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دہرا رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی رب زدنی علما، اس طرح کے الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن ہمارا دل کے اندر نہ تو توجہ ہوتی ہے نہ ہی تضرع ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتے، غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتے، یعنی دعا کرتے ہوئے دل سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کیسے مانگنا چاہیے، تو یہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تضرع عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ تضرع و خفیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو خفیہ طریقے پر، یعنی زور زور سے نہ مانگو، ایسے نہ مانگو جیسے تم دور سے کسی کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ بے شک جو رب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا یعنی بہت قریب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب میرے بارے میں بندے پوچھیں نا کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، کہ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ یعنی حبل الورید وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو جب جو قریب کو پکارتے ہیں نا آہستہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اس لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ وہ آہستہ پکارا جائے، یعنی آہستہ آہستہ دعا مانگی جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اکٹھے دعا مانگ رہے ہیں جیسے اجتماعی دعا ہے، وہاں تھوڑا سا یعنی ان کو شامل کرنے کے لیے اپنی دعا میں، تو وہاں اگر دعا یعنی تھوڑی سی اونچی آواز سے مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل دعا میں یہ ہے کہ جب اکیلے مانگ رہے ہیں تو عاجزی کے ساتھ مانگیں اور خفیہ طریقے سے مانگیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حد سے گزرنے یعنی دعا کے اندر، ویسے تو ہر چیز کے اندر حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، دعا کے اندر بھی حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ دعا کے اندر حد کا کیا مطلب ہے، ہر بندے کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو یہ معتدین میں شامل ہو جائے گا، اعتداء حد سے آگے بڑھنے والا ہو جائے گا۔ جیسے یعنی ہر انسان کا وہ درجہ نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کا درجہ الگ ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی دعا کرے کہ اللہ جو انبیاء کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ مجھے دے دے، تو یہ دعا غلط ہو جائے گی، حد سے گزرنے والی بات ہے۔ یا یعنی جو سب سے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی جو بڑے یعنی نبی علیہ السلام کا درجہ ہے، اس درجے پر مجھے پہنچا دے، یہ دعا یہ تو ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے قریب یا اللہ مجھے یعنی عطا فرما دے، قریب والا درجہ عطا فرما دے، نیک لوگوں کے قریب والا درجہ عطا فرما دے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ یا اسی طرح
کوئی قطع رحمی کی دعا مانگتا ہے، یہ دعا نہیں بد دعا ہے کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار مر جائیں، یہ اس طرح ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، یہ حد سے دعا بڑھنے والی ہے۔ تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لا یحب المعتدین، انہ لا یحب المعتدین، کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے اعتداء نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ، اور اعتداء میں بعض روایت کے مطابق یہ بھی شامل ہے کہ بندہ جلدی نہ کرے دعا کرتے ہوئے، جلدی کرنا یہ بھی اعتداء میں شامل ہو جائے گا۔ حد سے بڑھنے والی ہر دعا کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز مل جائے جو ہم نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات اس دعا کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عطا فرما دیں گے، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کہنے لگ جائے نا کہ میں دعا تو کر رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی اعتداء میں شامل ہے کہ جلدی کرنا، کہ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بندے کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ ہم دعا کرتے تھے، مانگتے رہے، اور ہمیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس دعا کو قبولیت میں 50 سال لگ گئے، یعنی اس دعا کی قبولیت 50 سال بعد ہوئی لیکن قبول ہو گئی۔ تو 50 سال تک بھی انتظار کرتے رہے دعا کی قبولیت کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک دعائیں مانگتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے ملنے کے بارے میں۔ وہ نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود ان کی دعا قبول ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے پاس آئے بھی صحیح، سارا کچھ ہوا، لیکن اس دعا کو قبول ہونے میں بھی 40 سال لگ گئے۔ اور ہم 2 دن دعا کر لیتے ہیں، تیسرے دن ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، اتنی دعا تو کی ہے، اب کیا کریں؟ یہ تو تکبر والی بات ہے، یہ عاجزی کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، جلد بازی کرنا کہ ہماری دعا قبول نہیں، نعوذ باللہ، گویا کہ ہم دعا کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پر احسان کریں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ دعا بندے کا کام ہے دعا کرنا، بس وہ دعا کرتا ہی رہے، قبول کرنا اللہ کا کام۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، یہ کوئی اور انسان نہیں وعدہ کر رہا، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے خلافی نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ وعدے خلافی ہرگز نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو پھر بندے کو جب یہ کہہ دے نا کہ فلاں بندہ کہہ دے، کہ بڑا آدمی کہہ دے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے میں دے دوں گا، اس کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ فلاں بڑے بندے نے مجھے کہہ دیا کہ مجھ سے فلاں جب بھی مانگو کہ میں دے دوں گا، اسے کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے فلاں سے کیا رابطہ ہے میرا، جب میں اسے مدد مانگوں گا یا جو چیز مانگوں گا وہ مجھے دے دے گا۔ تو یہاں کوئی انسان نہیں فرما رہا، انسانوں کا رب فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو پھر یقین کرو کہ اللہ قبول کر رہے ہیں، مانگتے رہو، قبولیت مل رہی ہے، کسی بھی صورت میں مل رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حد سے نہ بڑھو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ فساد نہ کرنے کی ایک تفسیر بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ حرام نہ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ زمین کے اندر تم حرام کھانے لگ جاؤ گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ زمین کے اندر حرام کھانا، حرام کمانا، یہ فساد فی الارض کی صورت ہے۔ لہذا اس طرح اگر تم کرو گے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا اور حرام کھانے کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے بال گرد و غبار والے اٹے ہوئے ہیں اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو دعا کی قبولیت میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ بندے کا کھانا حلال ہونا چاہیے۔ لقمہ حرام جب انسان کے پیٹ میں چلا جائے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ 2 ادب اور بیانے ہو گئے اس کے دعا کے، ایک یہ کہ بلکہ 3 آداب یہاں ہو گئے کہ زمین میں فساد نہ کرو، مطلب حلال کے کھا کے مانگو، اور ادعو، اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف کی حالت میں اور اس کی حالت میں ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ یعنی ڈرتے ہوئے اور یعنی امید کرتے ہوئے مانگو۔
امید کرتے ہوئے مانگو کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ خوف ہو کہ کہیں ہمارے دعا رد نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، دعا کے آداب کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی امید بھی ہونی چاہیے کہ شاید ہماری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ تو امید اور خوف کے درمیان انسان کا رہنا چاہیے، ہر وقت ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والطمع، کہ ایمان جو ہوتا ہے امید اور رجا، بین الخوف والرجا، ایمان امید اور رجا کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دعا کرنا چاہیے تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بے خوف ہو جائے کہ پتہ نہیں بس میں نے کر لیے تو اب مجھے یعنی ملے گا بس جیسے کیسا ملے گا، نہیں، اس طرح ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی، پتہ نہیں میں سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو کہ میرے آداب کے خلاف نہ ہو گیا ہو۔ اور طمع، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے، جو ان کا یعنی آداب میں سے یعنی جو خیال کرتے ہوئے نیکی کا کام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا مستقل ایک نیکی کا کام ہے، دعا مستقل نیکی کا کام ہے، اس لیے دعا کے کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً یعنی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ان کے آداب میں سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ بھی دعا کے یعنی اس میں سے ہو جائے گا کہ قبولیت کی جلدی دعا قبول ہوگی، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو جب اس کے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا تو جب درود شریف مقبول ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں اور آخر کو تو قبول فرما رہے ہیں، درمیان کو رد فرما دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ وہی اللہ جو آسمان ہواؤں کو لے کر آتا ہے، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں رحمت سے پہلے، یعنی رحمت سے مراد بارش ہے۔ اور جب وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں تو ہم ایک ویران شہر کو کیا کرتے ہیں، ہم اس پر بارش برساتے ہیں، تو اس کے ذریعے کیا کر دیتے ہیں، ہم اس پر اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل لے کر آتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے شہر ویران ہو چکا تھا لیکن اس پر بارش ہوئی تو وہ شہر یکدم آباد ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر کھیتی یہ وہ چیزیں سرسبزہ ہو جاتا ہے، تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیسے آباد ہوگا، لیکن بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے قبروں سے، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہڈیاں بن چکے ہیں، یہ جو مٹی میں مل چکے ہیں، یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا جیسے ہم مردہ شہر کو بارش کے ذریعے زندہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم مردہ لوگوں کو بھی کیا ہے زندہ کر کے دکھائیں گے، لیکن یہ ایسی قوم کے لیے ہے تاکہ یہ ہم اس لیے مثالیں دے رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے، جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے، پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، تو وہ بارش کو قبول کرتی ہے اور پھر رب کے حکم سے کیا ہے اس میں کھیتیاں اگتی ہیں۔ اور جو خبیث زمین ہوتی ہے وہ ناقص چیزیں اگاتی ہے، اس میں جھاڑیاں، کانٹے، اس طرح کی چیزیں اگتی ہیں، ایسی چیزیں اگتی ہیں جو کسی فائدے کی نہیں ہوتی، یعنی معتد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو شکر کرے، یعنی یہ شکر گزار قوم کے لیے یہ نشانی ہے۔ اس آیت کے اندر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو تشبیہ دی ہے کہ جو دل ہوتا ہے نا، اچھا دل ہوتا ہے، پاکیزہ دل ہوتا ہے، اس پر جب قرآن کریم کی بارش ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً اس کو قبول کرتا ہے اور اس میں انوارات کی گویا کہ کھیتی اگ جاتی ہے، اس کے دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کا دل سرسبز ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور جو خبیث دل ہے اس پر جب قرآن کریم کی یعنی سنائی دیتے ہیں، قرآن کریم اس پر تلاوت کی جاتی ہے تو بجائے اس کے اچھے ہونے کے وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے پاکیزہ دلوں کو پاکیزہ بنائیں۔ پاکیزہ مٹی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اس میں آتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتی ہے اور اس سے انوار یعنی کھیتیاں اگتی ہیں۔ اسی طرح پاکیزہ دلوں پر قرآن کریم اثر کرتا ہے، پاکیزہ دلوں پر قرآن کریم اثر کرتا ہے۔ قرآن کریم صرف ان دلوں پر اثر نہیں کرتا جو دل پتھر ہو چکے ہوں، جو دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہوں، ان دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ جو دل نرم ہوتے ہیں، مومن نرم دل والا ہوتا ہے،
ایمان انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، تو لیکن گناہوں کی وجہ سے اس میں سختی آتی جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور توبہ کرتا رہے، تاکہ انسان کے دل نرم ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی رحمت کی، قرآن کریم کی جب انوارات کی بارش ہے تو اسے قبول کرے، تاکہ اس کے اندر نیکیوں کا جذبات پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے جب انسان قرآن سنتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تفسیر پڑھتا ہے، تو انسان کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے اور کتنا نور سے ایک قسم کا بھر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل نرم ہے، اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی اور وہ بھر جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کا جو قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے، قرآن کو سنتے ہیں تو وہ رخ موڑ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ سختی آ چکی ہے، ان کے دل کیا ہوتے ہیں، خبیث اور ناپاک ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ کفر سب سے بڑی ناپاکی کفر ہے، اور اس کے بعد باقی گناہ وہ انسان کے دلوں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے وہ انسان کے دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانا چاہیے، تاکہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو، رحمت کی بارش ہو، تو ہمارے دل بھی ان سے منور ہو سکے۔